معزز ناظرین، السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ شعراء کی یہ دوسری نشست ہے اور اس نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم، ہم تو ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور جب ہم رب العالمین کے مقابلے میں اے بتوں تمہیں ہم برابر ٹھہرا رہے تھے، رب کے مد مقابل سمجھ رہے تھے، اور وہ کہیں گے ہمیں مجرموں اور گناہ گاروں نے گمراہ کر دیا۔ ان گناہ گاروں کی باتیں ہم نے نہ مانی ہوتی تو آپ ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، تو ابھی ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا، بس ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور کوئی گہرا دوست نہیں، بے شک اگر ہمارے لیے واپس پلٹنا ہوتا تو ضرور ہم ایمان لانے والے ہو جاتے۔ بے شک ان باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے ہم قوم نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی۔ کتنی سال؟ ہماری عمر کتنی ہے؟ ابھی ہماری عمر 28 سال کی ہو گئی۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہم کتنے سال زندہ رہیں گے؟ میکسیمم 80 سال، 90 سال میکسیمم۔ ویسے تو 70 بھی مشکل ہے، لیکن سوچیں کہ ایک ایسا نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی، اور 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اللہ کی ذات کو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی حقانیت کا اعلان کیا، اسلام کی تبلیغ کی اور دین حق کو بیان کیا، مگر کوئی ایمان لانے والا نہ تھا۔ سوچیں 950 سال تک۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسولوں سے مراد کیا ہے؟ نوح علیہ السلام تو ایک رسول ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، وہ دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک رسول نوح علیہ السلام تھے۔ رسولوں سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک نبی کو جھٹلاتا ہے کوئی، تو حتیٰ کہ سارے نبیوں کو وہ جھٹلا رہا، سارے رسول کو وہ جھٹلا رہا۔ اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی ہیں۔ 950 سال کی عمر تک انہوں نے تبلیغ کی، مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اور جتنے بھی مومن تھے، ایمان والے تھے، بہت کم جن کی تعداد تھی، وہ لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک بڑا طوفان آیا، بہت زیادہ بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ اس طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے، پوری دنیا تباہ ہو گئی، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے۔ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات کا ترجمہ سنا، تفسیر، اس میں بھی ہم نے نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، فرعونیوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈالا، یہ سب ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا،
جب ان کے ہم قوم نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سچا رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، میں تم سے کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا۔ یعنی میں تمہیں کہتا ہوں آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اس کی سیلری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ویجز نہیں مانگتا۔ اس کے لیے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تبلیغ کی، دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کے لیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسے کا سوال نہیں کرتا۔ آج ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر نیک عالم دین، بڑا عالم دین بھی اگر کہیں تقریر بھی کرتا ہے تو ہم اسے نذرانہ دے دیتے ہیں، ہم اسے 2-4 پیسے، 2-4 ہزار، 10-20 ہزار، 50 ہزار اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سچا رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو۔ یعنی تم بت کی جو پوجا کرتے ہو، تم بت کی پرستش کرتے ہو، تم شرک جو کرتے ہو، کفر جو کرتے ہو، ان سے توبہ کر لو اور میری فرما برداری کرو، یعنی میری بات کو مانو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں تمہیں بار بار 900 سال سے میں تم لوگوں کو قرآن کی، میں تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن تم اس کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہو، الٹا ہم پہ طنز کرتے ہو، تنقید کرتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وہ بولے کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کفار و مشرکین نے کیا کہا کہ آپ پر ہم ایمان لائیں حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل لوگ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ نے فرمایا وہ جو کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے۔ اور کافر یہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت ایمان لائے ہیں، پھر بعد میں یہ کافر ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقبل کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ان کے ظاہر پر حساب رکھتا ہوں۔ یعنی کفار و مشرکین کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ پیسے کی لالچ کی وجہ سے اور مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے کفار و مشرکین کے عقیدے سے توبہ کر لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریک ہو گئے، لیکن کیا اصل میں ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں تھی، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنے پیسوں کی خاطر وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے۔ جو ان کی منافقت تھی وہ بعد میں ظاہر ہو گئی، ان کا حساب تو میرے رب پہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو ہے چغلی اور غیبت کرتے ہیں اور میرے صحابہ کے ساتھ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے منافع کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، وہ ان کے دل کے معاملات کو جانتا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی تمہارے پاس اگر عقل ہے، اگر کوئی میرے پاس آتا ہے میری تعریف کرتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے میری برائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے حال کو جاننے والا ہے اور اللہ اس کا حساب رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب ہم لوگوں کے ظاہر کا فیصلہ کریں گے، ان کے دلوں کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور میں مومنوں کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔
اور اگلے آیت میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں. وہ بولے اے نوح علیہ السلام اگر آپ نے یہ تبلیغ دین نہ چھوڑی ضرور بضرور آپ کو ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. آپ مرجوب یعنی جسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے سے ہو جائیں گے. پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے نوح علیہ السلام کو تنگ کرنے لگی. نوح علیہ السلام کو پریشانی کا سامنا کرنا ہوا. ان کی قوم نے کہا اگر آپ تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں گے, اگر آپ دین کی دعوت دینا بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ دین کی دعوت دینا بند نہیں کر دیں گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. آپ نے عرض کیا ہے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے, اے اللہ میرا ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے. اور اے پروردگار مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں, بس ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو بھری ہوئی کشتی تھی انہیں نجات دی. تو جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح اگر آپ دعوت دینا نہ چھوڑیں گے, اگر آپ اسلام کی دعوت دینا نہ چھوڑیں گے, اگر آپ اللہ کی دعوت دینا بند نہیں کریں گے تو ہم آپ پہ پتھر ماریں گے اور آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو پھر نبی نے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے باری تعالیٰ میری قوم مجھے مارنا چاہتی ہے, میری قوم مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہے, اے باری تعالیٰ ان کو غرق کر دے. میں نے 900 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں, یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ اب مومن نہیں بنیں گے, یہ اب اسلام کو قبول نہیں کریں گے, یہ اب تیرے وحدانیت کا اعلان تصور نہیں کریں گے, اے باری تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور نوح علیہ السلام کو یہ ندا دی, اے نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی تیار کریں اور اس کشتی میں آپ جتنے بھی مومن لوگ ہیں آپ اس میں بیٹھ جائیں اور ہم انہیں تباہ کر دیں گے, ہم انہیں غرق کر دیں گے. اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے, نشانی ہے, اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے. اور اگلی آیت میں ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے, یعنی گناہوں میں مشغول ہیں, مکاریوں میں, فریب میں, جال سازی میں, دھوکے بازی میں مشغول ہیں, بت پرستی میں, بدکاری میں, بد زبانی میں, بد اخلاقی میں مشغول ہیں. قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے, کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں. پھر اگلی آیت میں بے شک ہم تمہارے لیے رسول امین ہیں, امانت دار ہیں, جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچانے والے ہیں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یعنی میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں, میں امانت دار ہوں, میں امین ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے میں بس تم سے وہی عہد لینا چاہتا ہوں, اور جو اللہ کا حکم ہے میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. اگر اس میں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اس میں کوئی بھی مشکلات ہیں, پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ, میں تو بس ڈر سنانے والا ہوں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. اور اگلی آیت میں اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجرت یا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. جتنے نبی ہیں سب تو فری میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں, وہ کسی سے 1 روپے کا, 1 درہم کا یا کوئی بھی 1 ذرہ بھی نہیں مانگتے. جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جو تبلیغ کرتے ہیں
انہیں آپ پیسے تھوڑی دیتے ہیں، وہ تو بس اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ بس اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے ول کو اللہ کی ول پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا نفس گناہ کرنے کو کہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کو حرام قرار دیا ہے، تو کیا وہ ان تمام گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجرت یا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میری اجرت، میرا ثواب، میرا صلہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی میں بھی جو بھی نیکیاں کروں گا، میں جو اللہ کا ذکر کروں گا، میں جو اللہ کی شان بیان کروں گا، میں جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا، میں اللہ کی حقانیت کا اعلان کروں گا، میں اللہ کی جباریت کا، اللہ کی ستاریت کا، اللہ کی قہاریت کا، جہنم کا، قبر کا اور حشر کا اور جنت کا جو میں ذکر کروں گا، جہنم اور دوزخ کی جو ہولناکیوں کا میں جو ذکر کروں گا، یہ کیا ہے؟ یہ بس اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ دیا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ جائیں اور جو کفار و مشرکین ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو ضلالت میں ہیں، جو بے حیائی میں ہیں، جو بد کرداری میں ہیں، جو بد دین ہو گئے ہیں، جو اسلام کو بھول چکے ہیں اور جو اپنی زندگی حرام کاری میں گزار رہے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کریں۔ اور میری اجرت، میرا ثواب، میرا صلہ رب العالمین کے ذمے میں ہے، وہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں جو اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی تبلیغ کرتا ہوں، اتنی زیادہ دین کو پھیلاتا ہوں اور تمہارے سامنے بار بار کہتا ہوں آؤ اللہ کی طرف آؤ، آؤ دین کی طرف آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی ذات کو اقرار کر لو، آؤ اللہ کو ایک مان لو، تو کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا حشر دے گا، اور میں تم سے 1 روپے بھی نہیں مانگتا، 1 ذرہ بھی نہیں مانگتا، مجھے تو بس اللہ ہی سے امید ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کیا تم ہر بلند جگہ پر بناتے ہو کوئی نشان، کوئی عمارت، تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ قوم عاد کی عادت تھی کہ علاقوں میں جہاں سے قافلے گزرے وہاں پر بلند جگہ پر وہ عمارت بناتے اور اس پہ بیٹھ جاتے، وہاں سے گزرنے والوں پر وہ چیزیں پھینکتے اور مذاق اڑاتے، اور کبھی کبھی انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر وہ قبضہ کر لیتے اور ڈاکہ زنی بھی کرتے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بدماشی کرتے ہیں، جسے ہم لوفر، لفنگا کہتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لڑکا بگڑ گیا ہے۔ تو وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ آپ دیکھیں گے راستوں میں جو ہے وہ ایک ٹھیلا پہ بیٹھ جاتے ہیں یا ایک کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی گاڑی گزرتی ہے، جو بھی سائیکل پہ لوگ گزرتے ہیں روڈ پر پہ، اس کو ٹماٹر مارتے ہیں، اس کو انڈا مارتے ہیں، اس پہ جو ہے کوئی ذرہ پھینکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اور چاہے خواتین گزر جائیں تو ان کو جو ہے آواز مارتے ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں، اور اس طرح سے کوئی بھی مسافر گزرتا ہے تو اسے جو ہے یہ پریشان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قوم عاد کا بھی یہی حال تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے کہ جو بدبخت لوگ ہیں وہ لوگ 4-5 لوگ مل کر کے ایک جگہ سائڈ میں بیٹھے ہوتے، اور جب بھی مسافر کوئی گزرتا ان پہ جو ہے مذاق اڑاتے، اور ان کا سامان بھی جو ہے وہ ڈاکہ زنی کر لیتے اور سامان اس کا لے کر کے وہ بھاگ جاتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسے کام کرتے ہو، خدا کا خوف نہیں، اور تم بڑے محلات بناتے ہو، یعنی شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اس میں ہمیشہ رہو گے؟ یعنی تم ڈاکہ ڈالتے ہو، تم لوگوں کا سامان چوری کرتے ہو، تم لوگوں کا سامان جو ہے وہ ناحق وہ چھین لیتے ہو، اور بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگیں بناتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو، تو تمہیں کیا ایسا ہو گیا؟ تم کیا سوچتے ہو تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ اور شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اس میں ہمیشہ رہو گے؟ جو تم نے چوری کا جو ہے وہ گھر بنا لیا، بڑے گھر تم نے بنا لیے، پیسے جو ہے وہ چوری کر کے، وہ مسافروں سے ڈاکہ ڈال کے، ان پہ ظلم کر کے، ہے نا، ڈاکہ ڈال کے جو تم نے گھر بنا لیا، تو اس میں ہمیشہ رہو گے؟ مرنا نہیں ہے۔ اور جب تم
کسی کی گرفت کرتے ہو تو بہت ظلم کرتے ہوئے اسے پکڑتے ہو، یعنی قوم بڑی سخت تھی، اگر کسی سے اس کا معاملہ ہو جاتا اور کوئی ذرا سا بات ان سے کہہ دیتا تو اسے بڑی سخت سزائیں دیتے تھے، یہاں تک کہ جوار کے لوگ قوم عاد سے ڈرا کرتے تھے۔ یعنی قوم عاد کی یہ حالت تھی کہ جو ہے یہ بدماش لوگ ہے نا، جو بدماش لوگ ہوا کرتے تھے وہ لوگ پہ یہ ظلم کرتے تھے، اور جو ہے اس طرح سے مال جائیداد کوئی بھی چیز ان کو جو پسند آتی وہ ہڑپ لیتے تھے۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو اور تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے فرمائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اللہ نے تمہاری مدد جانور مویشیوں اور اولاد کے ذریعہ فرمائی، تمہیں یہ مال اور اولاد عطا فرمائے اور کئی باغات اور کئی چشمے تمہیں عطا فرمائے اور اس کے ذریعہ تمہیں تمہاری مدد فرمائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو ہے تم چشموں کے ذریعہ پانی حاصل کرتے ہو اور جو ہے اولاد کے ذریعہ خوشی حاصل کرتے ہو، اور یہ مال جو عطا فرمایا یہ تم حلال روزی کماؤ تو جو تمہیں مال ملے گا اس سے تمہیں سکون ملے گا، اور کئی باغات جس میں تم اچھے اچھے پھول اور سبزیاں اور پھل وغیرہ تم کھاتے ہو، اور کئی چشمے تمہیں عطا فرمائے اور اس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو، کیا تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یعنی یہ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے، مجھے خوف ہے، تمہیں خوف نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتا ہے، تمہیں نہیں پتا، تم شرک کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، تم گناہوں میں مشغول ہو کیونکہ تمہیں پتا نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے رہے، اگر تم اسی طرح گناہوں میں ملوث رہے، اگر تم اسی طرح گناہوں میں مشغول رہے، اگر تم اسی طرح گناہوں میں مصروف رہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب کا خوف کرو، اور میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں تمہیں عذاب نہ آ جائے کہ وہ دن جو مقرر ہے اس دن ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی قبر میں اگر تم نے دنیا میں شرک کیا، کفر کیا اور اس طرح سے گناہوں کی زندگی گزاری تو کیا تمہیں قبر میں بھی جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی، اور حشر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور دوزخ کا عذاب ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، اور کوئی شرک اور کفر کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بولے کافروں نے کہا ہم پر برابر ہے کہ آپ نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ نصیحت کر رہے ہیں نا، آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھے تبلیغ کر رہے ہیں، آپ مجھے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ مجھے قبر اور حشر کے عذابات کے بارے میں ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، مگر ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں، ہم سننے والے نہیں ہیں، آپ کی بات ہم قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نصیحت کرتے رہے چونکہ آپ اپنے فرض کو نبھاتے رہے۔ تو انبیاء ہیں، ان کی عمر 1000 سال کی ہے، آدم علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے، نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے، شعیب علیہ السلام بھی اسی طرح ہے نا 100 سال 900 سال کے قریب یا 850 سال وہ بھی زندہ رہے، اور اسی طرح سے بہت سارے انبیاء ہیں وہ بھی اسی طرح ان لوگوں نے زندگی پائی، لمبی لمبی عمر انہوں نے پائی، اور انہوں نے تبلیغ کیا بار بار، ڈیلی وہ جو ہے جھٹلایا کرتے تھے، ڈیلی جو ہے قوم ان کی جھٹلایا کرتی تھی، کن کو؟ انبیاء کو ان کی قوم جھٹلایا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، وہ تبلیغ کرتے رہے، وہ اللہ کی شان کو بیان کرتے رہے۔ تو یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کفار و مشرکین نے کہا، کیا یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ ہے؟ یعنی پہلے سے لوگوں نے ایسا ہی کہا ہے کہ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ہم سن سن کر تھک چکے ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ صرف ایسی ہی کی باتیں ہیں،
بس انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تیز آندھی اور ہوا کو بھیج دیا جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ تو قوم ہود نے کیا کہا کہ یہ ہمیشہ کا یہی معمول ہے کہ جو ہے اگر تم کفر کرو گے، اگر تم شرک کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا، لیکن عذاب نہیں آتا۔ کیا؟ لیکن عذاب نہیں آتا۔ ہم بس سن کے تھک چکے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے، اگر تم تائب نہیں ہوئے، اگر تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیے اور تم بت پرستی کرتے رہے اور تم غیر اللہ کو پوجتے رہے تو ایک وقت تمہیں عذاب آئے گا۔ تو لیکن کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ سب ہم سن کر تھک چکے ہیں۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور تیز آندھی آئی اور قوم عاد ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اور بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے، نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ کیا؟ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے ساتھ رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اور اگلی آیت میں ہے، اس سے پہلے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ان کو ختم کر دیا، ان کا وجود ختم کر دیا، وہ واصل جہنم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز ہوا کو بھیجا، آندھی کو بھیجا، اور وہ اسی میں جو ہے تیز آندھی میں ہلاک ہو گئے۔ اب پھر ذکر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو ہم قوم سمود کہتے ہیں۔ تو قوم سمود میں بھی جو ہے قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی مواقع دیے، کافی لمبے عرصے تک حضرت صالح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، مگر جن لوگوں نے ایمان نہ لایا، جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کیا قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے ساتھ رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یعنی آج دنیا کے کسی بھی معاملے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں، چاہے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، مدرسہ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو جو ہے اجرت دینی ہوتی ہے، آپ کو ٹیوشن فیس دینی ہوتی ہے، آپ کو پرائیویٹ فیس دینی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے جو آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے اس کی آپ کو فیس دینی ہوتی ہے جو ریزنیبل پرائس ہے نا۔ مگر انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ بار بار وہ کہتے ہیں میں تم سے کئی سو سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، میں صرف یہی کہتا ہوں کہ شرک مت کرو، کفر مت کرو، اور اللہ کو ناراض مت کرو، اور اللہ کو ناراض مت کرو، اور اللہ کو ناراض مت کرو، مگر تم جو ہو میری بات کو نہیں مانتے اور شرک کرتے رہتے ہو اور کفر کرتے رہتے ہو، اللہ کو جھٹلاتے رہتے ہو، ہے نا۔ اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں جو سمجھا رہا ہوں مجھے پیسے دو، مجھے اجرت دو، مجھے ویجز دو، مجھے کچھ پیسے دو، میں نے اتنی محنت کی، صبح سے لے کر رات تک میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، آؤ آؤ آؤ، تم راستے سے گزر رہے ہو، میں چلا رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، میں مسجد میں جا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، راستے راستے، گلیاں گلیاں، چپا چپا، میں ہر جگہ تبلیغ کر رہا ہوں، سب لوگوں کو بلا رہا ہوں، سب لوگ مجھے جھٹلا رہے ہو، میرا اجر، میرے لیے ثواب
جنت کی نعمتیں وہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. کیا تم اس دنیا میں اور اس نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، ایک نہ ایک دن تمہیں موت ہلا کر رکھ دے گی. یعنی تم اس دنیا میں بڑے بڑے محلات میں ہو، بڑی بڑی جو ہے کوٹھیوں میں ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے؟ یقیناً تمہیں جانا ہوگا اور موت تم کو اپنے پاس بلا لے گی. اور یہ ساری چیزیں کس کے پاس ہیں؟ وہ تو رب العالمین کے پاس ہیں. یعنی زندگی کا اور موت کا مالک وہی ہے. جب تک تمہاری زندگی ہے تم عیش کرو، اور اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، ایک تو پہلے سینکڑوں سال تک تمہیں قبر میں رہنا پڑے گا، اور ایک ہی دن ہوگا حشر کا، وہ 50,000 سال کا ہوگا. ذرا اس کے بارے میں تو سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم کیا جواب دو گے. اگلے آدمی باغات میں اور چشموں میں تم باقی نہ رکھے جاؤ گے، اور ان کھیتیوں میں اور کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں. یعنی نعمتوں کو پرماننٹ نہ سمجھو. یعنی تمہارے پاس باغات ہیں، تمہارے پاس محلات ہیں، تمہارے پاس زمینیں ہیں، تمہارے پاس جائیداد ہیں، تمہارے پاس مال کا خزانہ ہے، تمہارے پاس غلہ کا انبار ہے، تمہارے پاس پھلوں کی کاشت ہوتی ہے، تمہارے پاس سبزیوں کی کاشت ہوتی ہے، تمہارے پاس اناج کی کاشت ہوتی ہے، تمہارے پاس جاگیرداری ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس عزت ہے، تمہارے پاس دنیاوی مال ہے. تو کیا ہے؟ یہ سب پرماننٹ نہیں ہے، یہ سب کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جب تک تمہاری زندگی ہے 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90 سال، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے. جب تم مرو گے تو تمہیں کوئی بھی چیز، ایک حلالہ، 1 روپے تمہاری قبر میں لا کر کوئی نہیں رکھتا سوائے تمہارے کفن کے. اور ایک نہ ایک دن تمہیں اس سب کو چھوڑ کر مرنا ہے. تم بڑی مہارت سے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو. یہ جو قوم سمود ہے، یہ پہاڑوں سے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں سے راستے بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے اچھے خوبصورت وہ گھر بنایا کرتے تھے. جیسے ہم آج کل سینریو وغیرہ میں جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش کر بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے. تو وہی پھر صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو ہے وہ پہاڑوں کے راستے بنانے اور گھر بنانے میں ماہر تھی. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو. یعنی ظالموں، کافر، سرداروں، مشرکوں کی بات نہ مانو، جو بت کی پوجا کرتے ہیں، جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، زانی، بدکار، چغل خور، غیبت خور اور بد کرداری کا مظاہرہ کرنے والوں کو کیا ان کی پیروی نہ کرو، ان کے نقوش قدم پہ نہ چلو، ان کی طرز زندگی پر زندگی نہ گزارو. اگلی آیت میں کیا وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے، زمین میں فساد کو دور کرنے کی کوشش وہ نہیں کرتے. اگلی آیت میں ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، کئی سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، اور اچانک ایسی باتیں جو عجیب و غریب باتیں ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے ایسی باتیں نہیں سنی. آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھ پر ابھی وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اس وحی کو تمہارے پاس پہنچاؤں. یعنی صالح علیہ السلام کافی دنوں تک جو ہے وہ کافی دنوں تک اس طرح سے مطلب زیادہ کنسنٹریشن ہو کر کے کیا کرتے تھے، وہ دین کی تعلیم نہیں دیتے تھے. لیکن صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب سے مجھ پر وحی آنے لگی، میرا یہ مقصد ہو گیا، میرا یہ ایم ہو گیا، میرا یہ موٹو ہو گیا، میرا یہ ٹارگٹ ہو گیا کہ کیا میں اللہ کی پاکی بیان کروں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کروں. جب سے میں نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، اللہ کی وحی ہم پہ نازل ہوئی ہے، ہمیں تو بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے، کیا اللہ 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 اللہ.
اور کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں، صرف تعریف اللہ کی ہوگی، وحدانیت اللہ کی ہوگی، خصوصیت اللہ کی ہوگی، صفات اللہ کی ہوگی، ہے نا، ساری شانیں اللہ کے لیے ہوں گی، سارا مقام، ساری عزتیں، ساری رفعتیں، ساری پوزیشنیں، سارا مقام کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور مجھے حکم ہے، مجھ پر اب وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اس وحی کو تمہارے پاس پہنچاؤں۔ وہ بولے آپ پر تو جادو ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ کون بولے؟ صالح علیہ السلام کی قوم سمود بولی کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، وحی کو جادو سمجھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ پہ جادو کر لیا، یعنی وہ وحی کو جو ہے جادو سمجھنے لگے، نعوذ باللہ۔ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ کیا کہا کہ اے صالح علیہ السلام، آپ خود کو نبی کہہ رہے ہیں، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، یعنی ہمارے طرح آپ کا جسم ہے، آپ کی عادات ہیں، آپ کے جو صفات ہیں وہ ہماری طرح ہیں، وہ دیکھنے میں ہماری طرح جسم کا جو ڈھانچہ ہے، ساری چیزیں ہیں، ناک، نقشہ، آنکھ، ساری چیزیں کیا یہ میری طرح ہے، لیکن وہ نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو، نبی کی شان کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ سچے ہیں، ان کو کفار و مشرکین نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو۔ غور کیجئے گا، کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو معجزہ دکھلائیے، آپ اگر نبی ہیں تو نشانی دکھلائیے، آپ اگر نبی ہیں تو کچھ ایسی چیز دکھلائیے جس سے میں مان لوں کہ ہاں آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ پیغمبر ہیں۔ تو کیا اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر دکھائیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کون سی نشانی چاہیے، تمہیں کیا دیکھنا ہے بتاؤ۔ کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی حاملہ ہو اور حاملہ ہوتے ہی بچے کو جنم دے، ہم یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کفار و مشرکین نے کہا یہ قریب میں جو پہاڑ ہے اس میں پہاڑ کے اندر، پہاڑ کو آپ پھاڑ دیں اور پہاڑ کے اندر ایک اونٹنی ہو اور اونٹنی جو ہے نا وہ حاملہ ہو، یعنی حاملہ مطلب پریگننٹ ہو، اور ہم اس کے بچے جب وہ جنم دے، جب بچے کی ڈیلیوری ہو، بچے جب پیدا ہو تو ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دعا کی اور یہ نشانی ظاہر ہو گئی، یعنی صالح علیہ السلام نے دعا کی ہے باری تعالیٰ میری امت جو ہے قوم سمود، میری امت یہ چاہتی ہے کہ یہ پہاڑ پھٹ جائے، اس کے اندر ایک اونٹنی ہو اور وہ حاملہ ہو اور اس کے اندر سے بچے پیدا ہو گئے۔ اونٹنی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ اس کا صرف سینہ 120 ہاتھ تھا، یعنی 60 گز یہ اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کے لیے پینے کا ایک دن مقرر ہے، چونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی تو اس کا سینے کا صرف سائز بتایا گیا ہے کہ 60 گز۔ تو اتنی بڑی اونٹی تھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ اس کے پینے کا جو ہے نا، پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، پانی پینے کا، اور ایک دن پینے کی باری تمہارے لیے ہے۔ اور وہ پہاڑی علاقہ تھا، چاروں طرف سے پانی کے چشمے گرتے تھے، انہوں نے ان پانی کے چشموں سے نہریں بنائیں اور یہ سارا پانی ایک تالاب میں جمع ہو گیا۔ ساری رات اور سارا دن یہ جمع ہوتا اور صبح کے وقت یہ پانی استعمال کرتے۔ فرمایا کہ پورے تالاب میں جو پانی جمع ہوتا ہے ایک دن تم استعمال کرو گے اور ایک دن اونٹنی پیے گی۔ یعنی قوم سمود سے کہا، وہاں کے بستیوں کے لوگوں کو، کہ ایک دن اس اونٹنی، چونکہ اتنی بڑی اونٹنی ہے، اتنی لمبی چوڑی اونٹنی ہے کہ صرف اس کا سینہ جو ہے وہ 60 گز کا ہے، تو سوچے کتنی لمبی، کتنی بڑی چوڑی اونٹنی ہوگی۔ تو وہ اونٹنی ایک دن کا پانی وہ پورا پی لے گی اور دوسرے دن کا جو پانی ہوگا جو ہے وہ تم لوگ کے لیے، اسی طرح ایسا چلتا رہے گا، ایک دن بیچ کر کے وہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن جس دن اونٹنی کی باری ہوگی وہ پورا کا پورا پانی اونٹنی پیے گی۔ فرمایا کہ پورے تالاب میں جو پانی جمع ہوتا ہے
ایک دن تم استعمال کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی. جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن سارے تالاب کا پانی پی جائے گی, اور پھر جس دن وہ تالاب کا پانی اونٹنی پیے گی وہ اتنا دودھ دے گی, جس دن پانی اونٹنی پیے گی اس دن اتنا دودھ دے گی کہ پورے تالاب اور پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. جب یہ اونٹنی پانی پیتی تو درندے اور پرندے بھی اس تالاب سے پانی نہ پیتے. حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آپس میں اب غلط پلاننگ کر رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم نے نشانی مانگی تھی اور یہ اونٹنی ہمارے سامنے آ بھی گئی, مگر ہمارے لیے تو مصیبت بن گئی ہے. ایک دن ہم پانی نہیں پی سکتے, یہ اتنا سارا پانی پی جاتی ہے تو اسے قتل کر دینا چاہیے, ذبح کر دینا چاہیے. تو اگلی آیت میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم برائی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا, اسے ذبح کرنے کی کوشش نہ کرنا, اور نہ ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. لیکن ان لوگوں نے یہ باتیں نہ مانی. صالح علیہ السلام نے ان کی پلاننگ کو سمجھ لیا کہ اونٹنی اتنی بڑی اونٹنی ہے تو یہ ایک دن جو ہے پورے تالاب کا پانی پی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن اونٹنی اتنا دودھ بھی تو دیتی تھی کہ پورے ایک دن اگر اونٹنی پانی پی لیتی تھی تالاب کا, لیکن وہ اتنا ہی دودھ بھی دیتی تھی, اور اتنا زیادہ اونٹنی دودھ دیتی تھی کہ پورے بستی کے لوگ پی لیتے تو بھی جو ہے بچ جاتا تھا دودھ. مگر اس کے باوجود چونکہ وہ جو ہے وہ جھٹلانے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ پلاننگ بنا لی کہ ہم اونٹ کو جو ہے نا ذبح کر دیں گے, اس اونٹنی کو وہ ذبح کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کی پلاننگ کو سمجھ گئے, ان کے منصوبے کو سمجھ گئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بڑا عذاب لائے گا. بس انہوں نے اس اونٹنی کی چونچیں کاٹ ڈالی, یعنی چونکہ اونٹنی بہت لمبی تھی, چونکہ یہ اونٹنی اتنی اونچی تھی تو گردن تک یہ پہنچ نہیں سکتے تھے, تو پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی, پھر یہ اونٹنی زمین پہ گری تو اسے ذبح کر دیا. بس وہ شرمندہ ہو گئے. جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہیں غلطی کا احساس ہوا, بس پکڑ لیا انہیں, عذاب نے پکڑ لیا, یعنی اس قوم پہ جو ہے عذاب آیا. پھر زوردار آواز آئی, زلزلہ آیا اور یہ ہلاک ہو گئے. جب ان لوگوں نے اونٹنی کو شہید کیا, بہت بڑی اونٹنی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور جو ہے ان پہ عذاب آیا. بہت تیز زوردار آواز آئی جس کی وجہ سے جو ہے زلزلہ آیا اور ان کے دل بند ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں. سوچیں, یہ ایمان لانے کے لیے نشانیاں ہیں. ساری چیزیں اللہ کی کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ کیا ہے, وہ نشانی ہے. آسمان کو دیکھو تو اے باری تعالیٰ آسمان کتنا بڑا ہے, آسمان کی لمبائی چوڑائی اور اس کی موٹائی کتنی بڑی ہے. آسمان میں ستارے ہیں, آسمان میں چاند ہے, آسمان میں سورج ہے, بادل ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نظام شمسی ہے, عطارد و زہرہ, زمین, مریخ, مشتری, زحل, یورینس, نیپچون, پلیٹو, والکن, اتنی بڑی جہان ہے مولا. سمندر کو دیکھو تو اللہ کی شان, زمین کو دیکھو, پہاڑ کو دیکھو, دریا کی موجوں کو دیکھو, سمندر کی ویل مچھلی کو دیکھو, کروکوڈائل کو دیکھو, جانداروں کو دیکھو, کیڑے مکوڑوں کو دیکھو, یہ اللہ کی شان ہے. درخت کو دیکھو, درخت کی پتیوں کو دیکھو, اللہ کی شان ہے. ہم سوچ نہیں سکتے, ذرے ذرے میں اللہ کی شان ہے. اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے. جب ان کے ہم قبیلہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں, رسول ہوں, قاصد ہوں, کیا بھیجا جانے والا ہوں. بے شک ہے نا, امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار, یعنی میں اللہ کی جانب سے
ایسا قاصد ہوں کہ میں خیانت نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچاتا ہوں، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا اور ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ جو اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا جو اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، تو میں بھی وہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، اور میں اس تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تمام انبیاءوں کی اسی بات کو بار بار جو ہے وہ بیان کیا کہ میں تبلیغ دین کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اللہ کی شان بیان کرتا ہوں، اللہ کی ذات کو پیش کرتا ہوں، اس کے لیے میں اجرت نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ یعنی تبلیغ دین پر مجھے صلہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، میرا معاوضہ میرے رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ لوط علیہ السلام 5 بستیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہ بستیاں بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھیں اور بے حیا ہو گئے تھے کہ پوری بستی میں نکاح کا دور ختم ہو گیا تھا کہ مرد عورتوں سے نکاح کرنے، مرد کو عورتوں سے نکاح کرنا ہے، یہی ہے، عورت مرد سے نکاح کرے۔ تو لیکن کیا ہے، وہاں پہ مرد مرد سے نکاح کرتے، عورت عورتوں سے نکاح کرتی۔ تو اس طرح سے مردوں میں جو آج یورپین کنٹریز میں ہو گیا ہے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ، اور اس طرح سے جو ہے یورپین کنٹریز میں گیزم ہو چکا ہے، لیزبینزم ہو چکا ہے، اور اس طرح سے شہوت پرستی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے جو ناقابل بیان ہے، لیونگ ریلیشنشپ ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے بے حیائی آج کے دور میں جو ہے اس سے بھی زیادہ بے حیائی کب تھی؟ لوط علیہ السلام کے دور میں۔ کیا تم سارے جہاں میں صرف لڑکوں کے پاس آتے ہو؟ یعنی اللہ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں تو وہ ان سے شادی نہیں کرتے؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں جو تمہارے لیے بنائیں، تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، ان کی طرف تمہیں کوئی رغبت نہیں اور بے حیائی کے کام میں ملوث ہوتے ہو۔ یعنی تمہارے لیے خواتین ہیں، تم لڑکے ہو، تمہارے لڑکیاں ہیں، لڑکیاں ہیں ان کے یہ لڑکے ہیں، لیکن تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لڑکے لڑکی کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ کیا؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اور اگلی آیت میں ہے بلکہ تم حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو۔ وہ بولے اے لوط علیہ السلام، اگر آپ باز نہ آئے اور تبلیغ دین کرتے رہے، ضرور بضرور آپ نکالے ہوئے میں سے ہو جائیں گے، ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام جب تبلیغ کرنے لگے، جب ان کو جو ہے غلط بے حیائی کی بات سے منع کرنے لگے، تو یہ لوگ کا کفار و مشرکین نے کہا اگر آپ ہماری بستی سے نہیں جائیں گے تو ہم آپ پر جو ہے ظلم کریں گے اور آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ بے شک میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں اور میرے ساتھ مومنین کو نجات دے ان تمام کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ اب سوچیں، یعنی یہ لوگ جو غلط کام بے حیائی کے کام میں مشغول تھے، تو لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہو چکا ہوں، میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں، تم بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ بس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، صرف اس بڑھیا کو جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، لوط علیہ السلام کی زوجہ جو منافقہ تھی، اس پہ عذاب آیا، پھر باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو جب جو ہے لوط علیہ السلام کے یہ لوگ دشمن بن گئے، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے اور لوط علیہ السلام پہ حملہ کرنے کی سازش کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو ان پہ عذاب ڈالا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی منافقہ تھی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ سب بڑی بارش تھی، یعنی جن لوگوں پر عذابات آئے ان لوگوں پر سب سے سخت عذاب تھا کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے گئے، اس لیے وہ بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ یعنی جتنے بھی لوگوں کو ہلاک کیا گیا وہ سرٹنلی ان کے دل بند ہو گئے، عذاب آیا، لیکن قوم لوط پہ جو عذاب آیا انہیں پتھر مار مار کر تڑپا کر مارا گیا اور وہ ہلاک ہوئے۔
بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے جھاڑی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام مدین سے باہر جنگلات میں جھاڑیوں میں ایک قوم رہتی تھی، ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور جو مدین کے رہنے والے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ زوردار آواز اور زلزلے کا عذاب تھا۔ جو مدین سے باہر جنگلوں میں رہتے تھے ان پر جو عذاب آیا وہ گرمی کا عذاب تھا، اب گرمی سے بھی عذاب آیا۔ اب دیکھیں، اور جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو، اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے کرم پہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سماعت فرمایا قوم عاد، قوم سمود ہے نا، اس کے بعد ہود علیہ السلام نے دعوت دی، صالح علیہ السلام نے دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس طرح سے جو ہے پھر شعیب علیہ السلام ابھی دعوت دے رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں۔ کیا نوح علیہ السلام نے دعوت دی، وہی دعوت دی کہ ہم امانت دار ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، سب نے یہی کہا۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہیں کیا دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، میرا صلہ کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کس میں گرفتار تھی؟ بے حیائی میں، اور اسی طرح سے جو ہے شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں، یعنی ناپ تول میں، جھوٹ کو سچ بولنے میں، غلط کو صحیح کرنے میں، یہ گناہ میں اور شرک میں بھی مشغول تھے۔ اے میری قوم، ناپ مکمل میزان کرو، ناپ تول کرو مکمل طور پہ، اور میزان کو، ترازو کو مکمل درست رکھو، اور کم کر کے اور گھٹا کر کے اور منیمم سامان دے کر کے دینے والوں میں نہ ہو، یعنی 1 کلو کی جگہ 800 900 نہیں دو، پورا 1 کلو کا میزان کرو، اور پورا میزان کرو، یعنی وزن کرو اور پورا انہیں دو، اور چیزوں کو وزن صحیح ترازو سے کرو، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم لوگوں پر ڈاکہ بھی ڈالتی، اور جنگل سے گزرنے والوں کا قافلہ پر وہ حملہ کر کے ان کے مال کو لوٹ لیتے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ سے ڈرو۔ تمہاری حقیقت کیا تھی؟ تم آج ظلم کر رہے، تم آج ستم کر رہے، تم اللہ کو ناراض کر رہے، تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، تم مکاری کر رہے ہو، تم جو ہو مسافروں کے سامان کو لوٹ رہے ہو، ڈاکہ ڈال رہے ہو، تمہاری حقیقت کیا تھی؟ تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ وہ بولے آپ پر تو جادو ہو گیا ہے، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے آپ پہ جادو ہو گیا ہے، آپ پہ کیا ہو گیا ہے؟ میجک ہو گیا ہے، بلیک میجک ہو گیا ہے، اور آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ خود کو نبی کہتے ہیں، خود کو رسول کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کفار و مشرکین کہ آپ پہ جادو ہو گیا، آپ میری طرح بشر ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ضرور آپ جھوٹوں میں سے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی قوم نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا ضرور آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا تو کئی سال گزرے ہیں، روز آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ آپ ڈیلی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، لیکن عذاب نہیں آتا۔ بس اگر آپ ہم پہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، اگر آپ سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ بس انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو انہیں یوم ذلہ کے عذاب نے پکڑ لیا، یعنی 7 دن تک ان پہ گرمی مسلط کر دی گئی۔ اللہ اکبر، نہ یہ سو سکے نہ یہ بیٹھ سکے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ انہوں نے مکانات کے نیچے تہخانے بنائے تھے، اور اس میں گئے تو اس میں اور زیادہ محسوس ہوئی، گرمی محسوس ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا، گرمی کو، ہاٹ ویدر کو ہاٹ کر دیا۔ جہاں پہ یہ کفار و مشرکین تھے وہاں پہ گرم موسم کر دیا۔
اور وہ کبھی یہاں جاتے، کبھی پہاڑ کے نیچے جاتے، کبھی درخت کے نیچے جاتے، کبھی وہاں جاتے سب لوگ پریشان ہو گئے، یعنی جہاں جاتے اور زیادہ گرمی ہو جاتی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے اور وہ بادل آ کر رک گیا، یہ سارے اسی بادل کے نیچے جمع ہو گئے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے اور وہاں پہ جیسے وہ لوگ گئے بادل رک گیا تو اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، تو یہ سب ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور تمام لوگ بادل کے نیچے جمع ہو گئے، یعنی اتنی زیادہ گرمی اس علاقے میں ہو گئی کہ سب لوگ پریشان ہو گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں جاتے ہیں۔ اور جانے کے بعد جب دیکھا کہ ایک بادل ہے تو سب لوگوں کو ایک دوسرے نے بلایا چلا کر کے، ہاں آ جاؤ، گرمی ساری جگہ پہ تو گرمی ہے، ایک بادل کے نیچے آ جاؤ، یہاں پہ ٹھنڈ ہے، یہاں پہ سرد ہوا ہے۔ تو سب لوگ بادل کے قریب آ گئے، اب یہ بادل کے نیچے جمع ہے، اچانک سے یہ بادل سرخ ہو گیا۔ بادل تو چونکہ ٹھنڈا تھا، لیکن جب یہ بادل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا اور آگ کا انگارہ بن گیا اور سارے لوگ جل کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں گرمی کے ذریعے موت دے دی، اور بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا جس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ان تمام باتوں میں عبرت اور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی جتنے بھی لوگ اس بادل کے نیچے تھے وہ سب کے سب کون تھے؟ کافر و مشرک تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب مہربان ہے۔ تو جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ اور اگلی آیت میں ہے لوگوں کے لیے یہ بات نشانی بنی کہ بنی اسرائیل کے علماء حضور کو جانتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ کیا اس بات پر یہ کافی نہیں؟ اور اگلی آیت میں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے جسے عربی بولنا ہی نہ آتا اور پھر وہ فصیح عربی میں کلام سناتے، پھر بھی یہ کافر یہی کہتے کہ انہوں نے یہ خود بنا لیا ہے۔ یعنی یہ عربی زبان جو ہے وہ عربی پہ نازل ہوئی، وہ اس لیے کہ عربی کو وہ بھی جانتے، کفار و مشرکین بھی، اور نبی بھی عربی جانتے۔ تو اگر نبی جب عربی زبان کو، جن کی زبان فصیح ہے، ان کی قوم کو، جب نبی جو کہ سیم زبان کے ہیں اگر ان کو تبلیغ کریں گے تو ان کو مکمل بات سمجھ آئے گی۔ اگر ہم کسی اجمی پر یعنی غیر عربی پر جو عربی زبان کا ماہر نہ ہو تو وہ ان پہ کیا کرتے؟ تنقید کرتے کہ یہ انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ پھر وہ قرآن انہیں یہ پڑھ کر سناتا، پھر وہ ایمان نہ لاتے۔ اگلی آیت میں ہے اسی طرح ہم نے اس جھٹلانے کو داخل کر دیا مجرموں کے دلوں میں، ان لوگوں نے اس قدر جھٹلایا اور ایسی ایسی نافرمانیاں کی کہ اب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اگلی آیت میں ہے پس وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھیں گے۔ عذاب جب بھی آتا ہے اچانک آتا ہے، موت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں پریپریشن کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں چانسز عطا فرما رہا ہے۔ آج دن ہوا، آج ایک دن ہو گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، پورا دن گزر گیا 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کی شام سے لے کر رات پوری 12 گھنٹے کی ہے، دن 12 گھنٹہ، 12 گھنٹے کی رات، یہ سب مل کر 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ڈیلی ہمیں مواقع فراہم کر رہا ہے کہ آج عبادت کر لو، آج توبہ کر لو، آج ایمان لے آؤ، آج اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاؤ۔ اور یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پس وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھیں گے، وہ کبھی تصور بھی نہیں کریں گے کہ اتنا جلدی عذاب آئے گا، ہم مر بھی جائیں گے۔ بس وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ جب ان پہ عذاب آ جائے گا، جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے
تو وہ یہی کہیں گے بس مجھے مہلت دے دو، ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، مہلت دے دو، ہم بس توبہ کر لیں گے. لیکن اس وقت انہیں کیا، ملک الموت روح قبض کر لیں گے، اس وقت ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملے گا. کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ جس عذاب سے ڈراتے ہیں کئی سال گزر چکے ہیں، مگر اس عذاب سے کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آیا، اگر ہم غلط ہیں تو جلدی عذاب ہم پہ بھیجیں. انہوں نے مذاق اڑایا. کفار و مشرکین کا یہ طریقہ تھا. آپ بہت سالوں سے، کئی سالوں سے آپ بولتے ہیں عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، قبر میں عذاب ملے گا، حشر میں عذاب دیا جائے گا، جہنم میں. تو آپ صرف بولتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ پھر اگلی آیت میں کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ذرا بھلا بتاؤ، اگر ہم انہیں کئی سال تک عیش و عشرت میں رہنے دیں، دنیاوی خوشیاں، اولاد، صحت، تندرستی، مال، زر، دولت، جائیداد، پراپرٹی دے دیں، تو پھر ان کے پاس آئے وہ عذاب جن کا ان سے کیا جاتا ہے. جو کچھ ان کو کیا گیا، یہ مال، اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے. یعنی یہ انہوں نے ان مال کے لیے، ان دنیاوی عزت اور شہرت کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے اور جو بھی انہوں نے حرام کام کیا ہے، یہ دنیا کا کوئی مال یا اولاد ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اور ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے ڈر سنانے والے مقرر کیے. یعنی قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام میں فرعونیوں کو، جتنے تھے سب کو جو اللہ نے غرق کیا، وہ ڈر سنانے والے تھے. ان سے تو سبق حاصل کرو، قوم لوط کا تو سبق حاصل کرو کہ اللہ نے کس طرح سے انہیں غرق کر دیا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہیں نصیحت نہیں ہوتی، ہدایت نہیں ملتی. کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ تم عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو جب تمہیں عذاب کے بارے میں پتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عذاب آئے گا بھی تو ایک بار آئے گا عذاب، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایسے بھی مرنا ہے عذاب میں. لیکن نہیں، وہ اس لیے ایسا سوچتے ہیں کیونکہ انہیں قیامت کے بارے میں پتا نہیں. قیامت میں پھر ان کو زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی ہے قیامت کے بعد کی، کہ اگر وہ جہنم میں فیصلہ کر دیے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، ایک دن مرنا ہے، اگر اللہ کا عذاب آئے گا ہم مر کے ختم ہو جائیں گے. نہیں، یہ تو اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے، مگر قبر میں جو ہے اور قبر کے بعد حشر میں پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی کی یہاں ہوگا. اور اس کے بعد انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، جو ہزاروں، لاکھوں سال نہیں، کروڑوں سال نہیں، اربوں سال نہیں، بلکہ کھربوں 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 سال ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. اور ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے ڈر سنانے والے مقرر کیے. یعنی جس بستی کو ہم نے سمجھایا وہ نہ سمجھے تو ان پہ عذاب آیا. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مبلغ ہے. تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ تو نصیحت کرتے ہیں. انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ دین کو پھیلایا، حقانیت کا اعلان کیا. مگر جس قوم پہ نبی نہیں آئے اس قوم پہ کون آئے؟ مبلغین آئے. مبلغین آئے یعنی تبلیغ کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے. تو ہمارے پاس ابھی کیا ہے؟ ہمارے پاس اب کوئی نبی نہیں آنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. قرآن اور مبلغ، اولیاء اللہ آئیں گے اور یہی قرآن کی اور احادیث کی تبلیغ کریں گے اور ہمیں دعوت دیتے رہیں گے اور ہمیں ان کی
باتوں پہ لبیک کہنا ہوگا. اور یہ ساری باتیں نصیحت کے لیے ہیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں. جو مصیبت انسان پہ ہے وہ اس کا عمل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم زنا کرتے ہو تو تمہیں دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے، اور آخرت میں تو بڑا گناہ ہے. یعنی جو تم دنیا میں کرتے ہو اسے دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، اور آخرت کا وہی معمول ہے کہ دنیا میں جب تمہیں سزا دی جائے گی تو اللہ کتنا ناراض ہوگا. تم چوری کرتے ہو تو دنیا میں ہاتھ تمہارا کاٹ دیا جاتا ہے، تمہیں جیل ہو جاتی ہے، تمہیں پیسے بھرنے پڑتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی عذاب عطا فرمائے گا. اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، اور شیاطین اس کے قابل بھی نہیں ہیں، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے. یعنی شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ جو ہے وہ قرآن کو لے کر اترے. نہیں، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. یہ کونین کے آقا اور دونوں عالم کے سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. بے شک وہ سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں. اللہ کے سوا یعنی کون؟ شیطان سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں. یعنی وہی کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے. وہی کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. تو شیطان کو تو پہلے ہی مردود قرار دیا گیا، شیطان کو پہلے ہی جہنمی قرار دے دیا گیا، شیطان کو پہلے ہی اللہ کا نافرمان قرار دے دیا گیا. اللہ نے اسے جنت سے بے دخل کر دیا، اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا گیا. شیطان مومنوں کا تو سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کافروں کا دوست ہے اور مومنوں کا دشمن ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو وہی اس پہ نازل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے. وہی نازل اسی پہ ہو سکتی ہے جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے. بے شک وہ سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں. اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کی پوجا مت کرو، ورنہ تم عذاب شدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. اور جیسے ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، اور جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی. آؤ تم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، تم ایک معبود کی عبادت کرو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، ایک ہی اللہ کی پرستش کرو، ایک ہی اللہ کو معبود مانو، ایک ہی اللہ کو خدا کہو، مالک کہو، رازق کہو، حکیم کہو. اسی کو جو ہے ساری خوبیوں کا مالک جانو. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت بھرے بازو بچھا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کے پیروکار ہیں. بس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. یعنی جو نیک بندے ہیں، جو آپ کی نیک امتی ہیں، ان کے لیے آپ اپنی محبت میں ان کے لیے آپ کیا کریں؟ بازو بچھا دیجئے. اور جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ آپ ان سے بیزار ہو جائیں. آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں. اور اے محبوب آپ بھروسہ کریں، وہ رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اے محبوب، اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں مومنوں میں سے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے. یعنی اے محبوب آپ رات بھر قیام کرتے ہیں، آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. سبحان ربی العالی، آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوب دیکھ رہا ہے. بے شک وہی سننے والا، علم والا ہے. کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیطان ہر بہتان باندھنے پر نازل ہوتے ہیں، یعنی کفریات بکنا. اب دیکھیں اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ شعراء. شاعر کی جمع ہے.
शायर, अशआर, शुअरा, है ना, हमने ग्रामर पढ़ा है। तो आप आजकल देखेंगे कि शायर कुफरियात बकते हैं, क्या खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, और रब से पहले है तू, उसके बाद तेरे हुस्न को बनाने के लिए खुदा ने सोचा होगा। यानी तेरे हुस्न को बनाने के लिए खुदा ने भी जो है माज़अल्लाह बहुत वक्फे के साथ उसने काफी वक्त लिया होगा मेरे महबूब को बनाने के लिए। आज आप देख लें कि जावेद अख्तर और बहुत सारे लोग पोएट्री करते हैं और फिल्मों के गाने लिखते हैं, तो कितने कुफरियात बकते हैं ये। सोचे आज जो है आज की हकीकत आप देख लें कि बॉलीवुड में जितने गाने हैं इसमें कितने कुफरियात हैं, इसमें कितने कुफर बके जाते हैं, आम हो चुका है। मैं तो कहता हूं कि हर 10 गाने में 3 गाने में कुफर है। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन अशार से और कुफरियात से, कुफरिया अशार से, गुमराही वाले अशार से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तंबीह फरमाई है कि हम शेर को पढ़ते हैं और शेर को सुनते हैं और गाने को सुनते हैं, मगर हमें पता नहीं होता, हम ईमान से खारिज हो जाते हैं, ईमान से हम खारिज हो जाते हैं। वो सुनी हुई बातें इन लोगों पर डालते हैं, शैतान एक दूसरे को बहकाते हैं और एक दूसरे की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे हैं और बेहुदा शेरगोई करने वाले शायर इन शायरों की पैरवी करते हैं, गुमराह लोग। क्या तुमने न देखा इन शोरा को, हर वादी में ये मारे मारे फिरते हैं। आप शोरा को देख लीजिए, कभी जो है वो गजल गोई होती है, नज़म गोई होती है, किसी औरत की तारीफ हो रही है, औरत की तारीफ हो रही है, माज़अल्लाह शिर्क हो रहा है, कुफ्र हो रहा है, और वो ऐसी बातें करते हैं जो खुद करते नहीं हैं। जैसा कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के पास एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि मैंने नात लिखा है, यानी मैंने कसीदा लिखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए। तो कसीदा के अशार ये थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी याद में न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं, बस हर वक्त आप ही को याद करता रहता हूं। तो आला हज़रत ने उसको झाड़ दिया। आला हज़रत ने कहा कि तुमने जो ये लिखा है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी याद में न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं, मैं हर वक्त आपको याद करता रहता हूं, मैं हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता, तसव्वुर करता हूं, तो क्या तुम ऐसा करते हो? वो बोला नहीं। तो तुमने ऐसा क्यों लिखा है, ये झूठी बातें? उनका शेर फिर आला हज़रत ने रद्द कर दिया। आला हज़रत ने कहा जो सही चीज है वो लिखो, जो मोहब्बत कुरान और हदीस से साबित है वो लिखो। अपनी तरफ से कुछ भी झूठे अशार लिख देना और गुलू करना और जो है मुबालगा आराई करना, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता, ये गलत है, ये जो है वो झूठ है, ये गलत है, ये बेहूदगी है। मगर वो शोरा जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, वो अल्लाह को बहुत याद करते हैं, उनके अशार में बेहूदगी, झूठ और कुफरियात नहीं होते। और बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे हैं और शायर हैं जो अल्लाह की तारीफ में शेर लिखते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ में अशार लिखते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार लिखते हैं, और अगली आयत में वो मदद करते हैं उसके बाद कि उन पे जुल्म किया गया। मुराद यह है काफिरों ने मुसलमानों की मजम्मत में अशार लिखे, तो इन मुसलमान शोरा ने अशार का जवाब अशार से दिया। अब देखें कुफार और मुशरिकीन ने क्या किया कि जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है अशार लिखे। पहले तो नसर में समझाया गया, नसर में नहीं समझे, नज़म में समझाया गया, नज़म नहीं समझे। अब उन्होंने क्या किया, नज़म में जो है अशार में शेर के जरिया मुसलमानों पे तनकीद किया, मुसलमानों पे झूठा इल्जाम लगाया। तो फिर सहाबी रसूल ने, किसने, हसन इब्न साबित ने
ان منافقین کا جواب دیا، کفار و مشرکین کا جواب دیا، اور اس طرح سے بہت سارے شعراء نے، صحابہ نے بھی اشعار لکھے۔ اس طرح سے جب تلوار سے جواب دینے کا وقت آیا تلوار سے جواب دیا، اور جب نثر کا جواب دینا تھا تو نثر سے جواب دیا، جب نظم سے جواب دینا تھا تو نظم سے جواب دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر سے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے حسان تمہاری آواز کو اللہ بلند رکھے، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ کون سی جگہ وہ پلٹا کھائیں گے، یعنی کہاں سے ان پر عذاب آئے گا، اور ان کی ترقی اچانک ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، اچانک ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ شورى کی تمام آیت کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ ہم نے یہی دیکھا کہ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بس اللہ کی نشانیاں جو ہیں، قوم لوط پہ جو عذاب آیا، قوم نوح پہ جو عذاب آیا، قوم سمود پہ جو عذاب آیا، قوم عاد پہ جو عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونیوں پہ جو عذاب آیا، ان تمام عذابات ہمارے لیے کیا ہیں؟ یہ نشانی ہے، یہ عبرت کی نشانی ہے کہ اگر ہم ان تمام عذاب دیکھنے کے باوجود اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم قرآن کی حقانیت پر اور قرآن کو عمل نہیں کریں گے اور اپنی زندگی صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے، تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ تو ہم بھی ان لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جن لوگوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آپ سوچئے پورے قرآن میں ایک سورت میں نہیں، دو سورت میں نہیں، تین سورت میں نہیں، بلکہ کئی سورے میں ہم نے یہی پڑھا کہ قوم لوط کا عذاب اللہ نے فرمایا، قوم نوح کا عذاب اللہ نے ذکر فرمایا، اور بعض قرآن کی آیات کو بار بار، بعض قرآن کے واقعات کو بار بار یہی بتایا گیا کہ قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا۔ کیوں؟ کیونکہ عذاب کے ڈر سے بھی جو ہے وہ کفار و مشرکین اسلام قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر لیں اور اسلام میں آ جائیں۔ اسلام میں نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم مر جائیں گے۔ ان کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ قبر میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور قبر کے بعد جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی، پھر اس دن کے فیصلے کے بعد جو فیصلہ ہوگا، اگر جہنم انہیں ملے گی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہنا ہوگا۔ وہ چونکہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے وہ بت کی پوجا کرتے رہتے ہیں، بت کی پرستش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ایمان کو برباد کر کے وہ سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم کے مطابق خوب علم حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، ترجمہ کے ذریعہ، تفسیر کے ذریعہ ہم قرآن کو پہلے سمجھ جائیں، سمجھ کر خود اس پہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد تبلیغ کریں۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو کوئی بھی انسان اگر اس کو سنے گا، علم حاصل کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔